محترم حضرات، محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین۔ آج رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے۔ 8 رمضان المبارک 1444 ہجری بمطابق 30 مارچ 2023۔ 2 دن کے بعد رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے 10 دن پورے ہو جائیں گے، اور اس رحمت کے 10 دن پورے ہونے کے بعد عشرہ رحمت کے بعد ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ، دوسرے 10 دن جو مغفرت کے 10 دن ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! اعلان ہوتا تھا، ہم کہتے تھے لوگوں تیاری کر لو، رمضان شریف آ رہا ہے۔ رجب سے یہ توجہ دلائی جا رہی تھی کہ ٹھیک 2 مہینے کے بعد رمضان شریف آئے گا، پھر رجب بھی چلا گیا، پھر ہم نے کہا 1 مہینے کے بعد آئے گا، پھر وہ بھی چلا گیا، بھئی آ گیا ہے۔ اور آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ 8 رمضان۔ پتہ چلا؟ اللہ اکبر! دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رمضان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی دن اور راتیں رہ گئی ہیں ان دنوں اور ان راتوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہم سن رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات اور قصے قرآن مجید میں پہلے سپارے میں اور 8ویں سپارے میں، 16ویں سپارے میں اور بھی مختلف جگہوں پر بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے مشہور قصہ حضرت آدم کا ایک تو یہ ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا، ایک تو یہ واقعہ، اور دوسرا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، اور وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، وہ تھا تعظیم، ادب، احترام کا سجدہ، جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ سجدہ تعظیمی حضور کی شریعت میں حرام ہے۔ کسی کی تعظیم میں، احترام میں اس کو سجدہ کیا جائے تو یہ منع ہے، لیکن اس شریعت میں جائز تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا اور فرشتوں کو یہ بتایا کہ ایسے میں کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکمت جاننا چاہی تھی کہ ہمیں چھوڑ کر، ہم فرشتوں کو چھوڑ کر انسانوں میں سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ؟ چونکہ فرشتے یہی سمجھتے تھے کہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی کہ اے اللہ، انسان تو ایسے ہیں کہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں، فساد بھی پھیلاتے ہیں، انسان ایک دوسرے کو مار بھی دیتے ہیں جان سے، تو انسانوں میں سے خلیفہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، نعوذ باللہ ان فرشتوں کا آبجیکشن نہیں تھا اللہ کے اوپر کہ یہ ایسا کیوں ہے، بلکہ وہ تعجب کر رہے تھے، مطلب جاننا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آخر
انسانوں ہی میں سے اپنا نائب کیوں بنا رہا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ دوسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کا انٹروڈکشن اور تعارف فرشتوں سے کب ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی پیدائش کے ہزاروں سال کے بعد پیدا ہوئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فرشتے تو حضرت آدم سے بہت سالوں پہلے پیدا ہوئے، ان کو اللہ نے بنایا تھا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور حضرت آدم کے جسم میں روح ڈالی، یہ میں انشاءاللہ کسی درس میں پورا آپ کو واقعہ سناؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنائے گئے۔ مٹی سے تو بنے، لیکن کون کون سی مٹی تھی جس کو اللہ نے جمع کروایا تھا فرشتوں سے کہ یہ مٹی لاؤ، یہ مٹی لاؤ، یہ لاؤ، پھر اس کو جمع کیا، وہ کیسے بنے، پورے واقعہ ہے۔ اور آدم کا نام آدم کیوں رکھا، یہ سارا میں عرض کروں گا بعد میں انشاءاللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا انٹروڈکشن فرشتوں سے کچھ اس طرح ہوا کہ آدم علیہ السلام کے جسم میں جب اللہ نے روح ڈالی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ تو آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ جیسے ہم جب چھینک آئے تو یہ ہمیں حضور کی تعلیم ہے کہ الحمدللہ کہو، اور جو آدمی چھینکنے والے کی الحمدللہ سنے اس پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ جواب دے یرحمک اللہ۔ اب جیسے مجھے چھینک آئی اور میں نے کہا الحمدللہ اور آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا نا، اگر آپ نے مجھے جواب نہیں دیا تو مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ گناہ گار ہیں۔ اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن کتنے لوگ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، لازم ہے۔ اگر الحمدللہ کہے چھینکنے والا، اگر چھینکنے والے نے الحمدللہ نہیں کہا تو اب آپ پہ ضروری نہیں ہے جواب دینا، لیکن عام طور پر یہ اچھی بات ہے کہ مسلمان کو جب چھینک آتی ہے تو وہ بولتا ہے الحمدللہ۔ جب وہ بولتا ہے الحمدللہ تو آپ کے لیے اب ضروری کیا ہو گیا؟ جواب دینا۔ اور چھینک کا جواب کیا ہے؟ یرحمک اللہ۔ دیکھیے اب آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ بیٹھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو اب سیکھنے کے معاملے میں تو خیر ہم بہت پیچھے ہیں، ابھی ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے، لیکن دل چھوٹا نہیں کریں، آپ ہمت میں رہیں اور نیت رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم علم کی محفل میں مجلس میں بیٹھیں گے انشاءاللہ اور دین سیکھیں گے، تھوڑا 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 کر کے انشاءاللہ دین ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ ایک انٹروڈکشن تھا، اور فرشتوں نے دیکھا اچھا آدم علیہ السلام ایسے ہیں، یہ اللہ کی پہچان رکھتے ہیں۔ اور دوسرا انٹروڈکشن یہ ہوا فرشتوں سے حضرت آدم کا کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ذرا فرشتوں کو جا کے سلام کر کے آؤ۔ کیا کہا؟ جاؤ فرشتوں کو سلام کر کے آؤ۔ اور آدم جب فرشتوں کے سامنے جاؤ گے نا تو ذرا سننا کہ وہ تمہارے سلام کے جواب میں کیا بولیں گے۔ اور تیسری بات اللہ نے یہ کہی اے آدم فرشتوں کے سامنے جاؤ گے، ان کو سلام کرنا، وہ جواب دیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا اے آدم جو فرشتے تمہارے سلام کا جواب دیں گے وہی جو ہے جواب تمہاری اولاد کا ہوگا۔ فرشتے گئے، حضرت آدم گئے، حضرت آدم نے جو ہے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، اور ہم کیا جواب دے دیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ الفاظ ہمارے جواب کے ہیں، اور سلام کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ کے اتنے نیک بندوں کا سلام و جواب ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے آپس میں ملیں تو یہ گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ چھوڑ دیں، یہ پیارے پیارے جملے اللہ کے نیک بندوں کے ہیں، اسی سے سلام کریں اور اسی سے جواب دیں۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی کرسچن ہے، کوئی دوسرا مذہب والا ہے، اب وہ مل گیا تو اس کو بول دیا، ٹھیک ہے بول دیا، لیکن آپس میں بچوں کو بھی یہی سلام سکھائیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، فرشتے یہ جاننا چاہتے تھے اللہ سے کہ آخر انسانوں میں سے جو خلیفہ اے اللہ تو نے بنایا ہے اور نائب بنایا ہے، وجہ کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ شارٹ جواب تھا اللہ کا، مختصر جواب تھا۔ ایک جواب تو اللہ نے فرشتوں کو یہ دیا، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں بنا رہا ہوں نا آدم کو خلیفہ، تو میں جانتا ہوں کہ آدم کو کیوں بنا رہا ہوں۔ اور اب یہ جو جواب ہے نا اللہ نے جو دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ تفصیلی جواب ہے فرشتوں کو۔ فرشتوں میں آدم کو اس لیے خلیفہ بنا رہا ہوں اور کہ میں نے آدم کو علم دیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام خلیفہ بنے علم کی وجہ سے، علم کی فضیلت دیکھیے ذرا۔ دیکھیے فرشتے جو ہیں نا وہ عابد ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، تو ایک طرف عابدین ہیں اور ایک طرف عالم ہے، علم والا ہے، تو فضیلت علم کو حاصل ہے، کیونکہ بغیر علم کے تو بندہ عبادت بھی غلطی کرے گا نا۔ اب کسی کو یہ علم نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہونا چاہیے، ہاتھ باندھنا چاہیے، یہ علم ہی نہ ہو کہ رکوع ایسے ہوتا ہے، اس کو یہ علم ہی نہ ہو نماز میں سجدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں، یہ اس طرح پوری نماز کا علم جب تک نہیں ہوگا کیا وہ عبادت کر سکے گا؟ کیا وہ نماز پڑھ سکے گا؟ تو علم کو فضیلت حاصل ہے۔ تو فرمایا ہم نے آدم کو اس لیے خلیفہ بنایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا، چونکہ خلیفہ بنایا جا رہا تھا، اور خلافت کسی جاہل کو تو نہیں ملے گی نا، علم والے کو ملے گی نا۔ خلافت تو جس کے پاس علم ہوگا، تو حضرت آدم کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ خلافت بغیر علم کے ہو نہیں سکتی، تو ہم نے آدم کو علم دیا، اور کیا کون سا علم دیا؟ ہر چیز کے نام سکھائے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا، پھر فرشتوں کو کہا، وہ چیزیں اس فرشتوں کے سامنے رکھی، اے فرشتوں ہم نے تو آدم کو دے دیا یہ علم، ہر چیز کا نام سکھا دیا، تم ذرا ان چیزوں کے نام بتانا۔ اب فرشتے کہاں سے بتائیں گے؟ فرشتے جانتے ہی نہیں تھے، تو فرشتے عاجز ہو گئے۔ اب ان کو پتہ چل گیا، بھئی ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے پاس تو ان چیزوں کا علم نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اللہ نے فرمایا ذرا خبر دینا، بتانا ان چیزوں کا جو چیزیں میں نے سکھائی ہیں آدم کو، تم ذرا ان کے بارے میں بتانا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اے فرشتوں تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے۔ تو وہ خاموش ہو گئے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سارے فرشتے بولے اے اللہ تیرے لیے پاکی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھایا، یہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں جو آدم جانتے ہیں، انک انت العلیم الحکیم۔ اب فرشتے بولے اے اللہ تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو ہی جانتا ہے، تیرے کام ہے، تو ہی حکمت والا ہے۔ تو یہ معاملہ یہاں ہوا۔ اب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں تفصیل میں آپ کو بتاؤں کہ جو علم حضرت آدم کا تھا وہ کس کس چیز کا علم تھا، کیا تھا وہ علم، تھا کیا؟ تو حضرت ابن عباس، اکرمہ، قتادہ اور ابن جبیر یہ مفسرین ہیں جو قرآن کی آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ ابن عباس یہ بھی صحابی ہیں، حضرت اکرمہ یہ بھی حضور کے صحابی ہیں، ابن جبیر یہ سب کہتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا کا مطلب یہ کہ علمہ اسماء جمیع الاشیاء کلہا وحقیرہا، ہر چھوٹی بڑی چیز جو بھی اس دنیا میں ہے، اس دنیا میں جو بھی چیز ہے چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، سب کا علم اللہ نے حضور کو حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ اچھا، اب حضرت آدم کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا وہ آدم کو پیدا ہونے سے پہلے عطا فرمایا یا پیدا ہونے کے بعد عطا فرمایا؟ یہ سوال ہے۔ کیا سوال ہے؟ کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سکھایا یا پیدا ہونے کے بعد سکھایا؟ تو اب ہم تو یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی پیدا ہونے کے بعد ہی سکھایا ہوگا، کیونکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو بعد میں کچھ سیکھتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کے نبی ہیں آدم علیہ السلام،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سارا علم پیدا ہونے سے پہلے ہی عطا فرما دیا تھا جی. نبی کو اپنے جیسا اور اپنے اوپر لے کر کے، وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان تھے، جیسے ہم دنیا میں آ کے سیکھتے ہیں اور آ کے بھی فوراً نہیں سیکھتے، 5-6 سال کی عمر ہوتی ہے، پھر اسکول جاتے ہیں، پھر وہ ایک پروسیس ہے پورا. تو اللہ کا نبی حضرت آدم پیدا ہونے سے پہلے سارا علم حاصل کر چکے تھے. اب اس پر دلیل، ریفرنس، ثبوت، پروف کیا ہے؟ اس کا پروف بھی سن لیں ذرا. حضرت آدم جب پیدا ہوئے، حضرت آدم کے جسم میں اللہ نے روح ڈالی، تو جیسی آدم علیہ السلام کے جسم میں روح آئی، ادھر روح جسم میں آئی اور ادھر آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، فوراً پیدا ہوتے ہی چھینک آ گئی. تو آدم علیہ السلام نے چھینک آئی تو کیا بولا؟ الحمدللہ بولا. تو حضرت آدم کو کیسے پتہ چل گیا اللہ کا؟ الحمدللہ کون بولتا ہے؟ جو جانتا ہے نا اللہ کو، بھئی میں تعریف کر رہا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، وہی بولے گا نا. آپ کے یہاں، میرے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، وہ بولتا ہے الحمدللہ؟ نہیں بولتا نا، اس کو نہیں پتہ نا. لیکن آدم علیہ السلام نے بولا تو پتہ چلا وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی معرفت تھی. اچھا خیر، یہ تو ایک سوال جواب تھا، وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. اب سنیے آدم علیہ السلام کا جو علم ہے، کلہا، جو چیز بھی دنیا میں ہے ہر چیز کے عالم، اور اتنا وسیع علم ہے کہ اگر آپ کتاب لکھنے بیٹھیں گے نا تو آپ کے جیسے 50 آدمی بھی لکھتے رہے نا، وہ علم کون کون سا علم تھا، کس کس چیز کا علم تھا، نہیں ہوگی وہ شمار اور گنتی میں، کاؤنٹ میں آ ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مفسرین نے اس پر تفصیل تھوڑی سی کی ہے. اب وہ سنیے، فرمایا کلہا، سارا کا سارا علم، ساری چیزوں کا علم، اس کی تفسیر فرمائی. میں مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ سب بیان کروں گا تو وہ تو گھنٹوں چاہیے. فرمایا جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں نا، ہر چیز کا ہر زبان میں جو نام ہے. اب مثال، اگزامپل، پانی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ پانی. انگلش میں واٹر، عربی میں ماء، فارسی میں آب، اور آپ کی بھاشا میں ماجی. اب آپ دیکھ لیں ذرا، اس طرح ایک چیز ہے پانی، اس پانی کے نام کتنے ہیں دنیا میں؟ انڈونیشین، فرینچ، مطلب اب کتنی لینگویج ہے دنیا میں. آپ صرف لفظ پانی کو ہی لکھنا شروع کریں کہ اس پانی کے کتنے نام ہیں دنیا میں، کتنا ٹائم لگے گا. ایک چیز میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھائی ہے. یوں دنیا میں کتنی چیزیں، ایک پانی تو نہیں ہے نا. اب ہر چیز کا ہر لینگویج میں نام، کتنا بڑا علم ہے. میرے خیال میں میرا جیسا آدمی صرف پانی کے نام سیکھنے کے لیے نا کہ پانی کو کس لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے، تو مجھے تو 2 مہینے لگ جائیں گے سیکھنے کے لیے، پھر بھی شاید پورا نہیں کر سکوں میں. یہ تو ایک پانی، اور دنیا میں کتنی کروڑوں اربوں چیزیں ہیں، ان کروڑوں اربوں چیزوں کے نام لاکھوں لینگویجز میں کتنے ہیں. یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی بات کہی ہے آپ کے سامنے. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف نام نہیں سکھائے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کی خوبی، صفت، کہ اس چیز میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، یہ نرم ہے، گرم ہے، کیسے ہے. اب ایک پانی ہے، اس کے استعمال کتنے؟ نہیں، ایک پانی کا استعمال کتنی چیزوں میں ہوتا ہے؟ ہزاروں چیزوں میں پانی کا استعمال ہے. یہ سب اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا، یہ سارا علم اللہ نے حضرت آدم کو دیا. اچھا، دوسری بات، جب مجھے یہ لکھنا ہو پانی تو میں کیسے لکھوں گا پانی؟ اردو میں کیسے لکھوں گا؟ انگلش میں کیسے لکھوں گا؟ آپ کی اس میں سویلی میں کیسے لکھوں گا؟ فرینچ میں کیسے لکھوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام بھی سکھائے، ہر لینگویج میں کیا بولتے ہیں وہ سکھایا،
اور ہر لینگویج میں ہر چیزوں کے نام کیسے لکھے جاتے ہیں وہ بھی سارا اللہ نے علم حضرت آدم کو عطا فرمایا۔ تو یہ کروڑوں چیزیں، کروڑوں نام، کروڑوں اس کی خوبیاں، یہ سب اللہ نے حضرت آدم کو سکھایا۔ اب مزید فرمایا کہ وہ علم کیا ہے؟ فرمایا آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں، تمام انسانوں کے نام۔ اب حضرت آدم کی اولاد میں کتنے انسان ہیں بھائی؟ اربوں انسان مر چکے، اربوں آئیں گے، قیامت تک مزید پیدا ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام دنیا کے سارے انسانوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ یہ علم بھی اللہ نے حضرت آدم کو دیا۔ تو میرا آپ کا نام بھی پتہ ہے آدم علیہ السلام کو۔ یہ علم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پھر دنیا میں جتنے حیوانات، جتنے پرندے، جتنے نباتات، ہر جاندار جو قیامت تک پیدا ہونے والا ہے، سب کے بارے میں بتایا۔ دنیا میں کیا کیا چیزیں پیدا ہوں گی ان سب چیزوں کے نام بتائے، ہر نعمت۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی علم کی جو ہے وہ خوبی جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے رکھی گئی کہ اے فرشتوں، یہ علم ہے آدم علیہ السلام کا۔ میرے محترم بھائیوں، وہ مجھے واقعہ آج عرض کرنا تھا کہ حضرت آدم کو جو اسی بند کر دو، ٹھنڈ ہو رہی تو نا۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کرایا گیا تھا تعظیم اور ادب اور احترام کا، لیکن ٹائم میرا ختم ہوا، وہ میں انشاءاللہ جو ہے وہ اب کل تو ہے جمعہ، کل تو نہیں عرض کر سکوں گا، تو کل جمعے کا بیان ہوگا۔ پرسوں ہے ہفتہ سیٹرڈے، تو میں ایڈوانس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیٹرڈے کو 10 رمضان ہے۔ کیا ہے؟ 10 رمضان۔ اور 10 رمضان ہماری ماں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضور کی پہلی زوجہ، پہلی بیوی، ان کا دن ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو دن آتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں، تاکہ آپ اپنے بچوں کو بتائیں، گھر میں فاتحہ اصالہ ثواب دعا کا اہتمام کریں۔ تو 10 جو ہے وہ رمضان المبارک ہفتے کو ہے، تو حضرت خدیجہ پر میں بیان کروں گا۔ ان کے دنوں میں بیان اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے۔ اب پورا سال گزر جاتا ہے، سننے کا موقع لوگوں کو ملتا نہیں ہے۔ اول تو میجورٹی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حضرت خدیجہ کا دن کس مہینے آتا ہے، کون سی تاریخ کو آتا ہے۔ تو ہفتے کو 10 رمضان ہے، حضرت خدیجہ پر بیان کروں گا۔ اتوار کو تو سنڈے والا بیان ہے، جنت سے متعلق بیان ہے۔ اب یہ واقعہ میں منڈے کو عرض کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کرایا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا تعظیم کا، وہ کیسے ہوا تھا۔ تو ایک آخری بات ذرا میں اور عرض کر دوں آج کی اس آیت سے متعلق کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ یہ تو حضرت آدم کا علم ہے، لیکن دوستو یاد رکھنا سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی کون؟ ہمارے نبی۔ ایسا ہی ہے، یہ تو قرآن نے کہا نا، سارے نبیوں میں سب سے افضل، سب سے زیادہ معجزات اور ہر چیز میں سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ ہمارے آقا کو حاصل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے حضور کے علم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بھئی حضرت آدم کا علم تو بیان فرمایا نا، علم آدم الاسماء کلھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کو پھر اپنے نبی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے علم کے متعلق بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، یا نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اللہ نے پارہ نمبر 5 میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیا، وہ سب کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ کیا فرق ہے آدم اور حضور کے علم میں؟ بہت سارے فرق ہیں۔ ایک فرق یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو کا جو علم ہے وہ وہاں تک ہے جہاں تک الفاظ ہیں، لفظ ہیں، کوئی چیز بولی جاتی ہے، بولنے سے سمجھ میں آتا ہے، یا لکھا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ علم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ اور وہ بھی کتنا وسیع ہے، میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال دے کر بتا دیا کہ
بہت وسیع ہے، کوئی ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے، ساری دنیا کے انسان بھی اگر اس پہ ریسرچ شروع کر دیں تو وہ مکمل نہیں کر سکتا انسان حضرت آدم کے علم کو۔ اور حضور کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا ہر چیز کا علم، فرمایا جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سارا سکھا دیا۔ اب وہ جو سارا ہے نا، وہ الفاظ کے علاوہ بھی جو کچھ ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ یہاں تو الفاظ ہیں، نقش ہیں، حضور کے بارے میں فرمایا جو نہیں جانتے تھے وہ سارا سکھا دیا۔ اب وہ سارا کیا ہے، کسی کے دل میں کیا ہے، یہ علم کوئی رکھتا ہے؟ میرے دل میں کیا ہے کیسے پہچانا جائے گا؟ بھائی میں کچھ بولوں گا تو کسی کو علم ہوگا نا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میرے دماغ میں کیا ہے، میرے دل میں خواہش ہے، اندر ہی اندر ہے۔ جب تک وہ لفظ نہیں بنے گا آپ کو پتہ چلے گا؟ بھائی مجھے پیاس لگی ہے، میرے دل میں ہے کہ مجھے پانی پینا ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ توجہ سے سنیے آخری بات، میرے دل میں یہ خواہش ہے مجھے پانی پینا ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا؟ آپ کو علم ہوگا کہ مجھے پیاس لگی ہے؟ نہیں ہوگا نا۔ کیسے علم ہوگا؟ جب میں اس کو بولوں گا، یا میں لکھ کے دوں گا مجھے پیاس لگی ہے پانی پینا، یا لکھ کے دوں یا پھر منہ سے بولوں۔ نہ میں لکھوں نہ میں بولوں، آپ کو علم ہوگا کہ میں کیا دل میں کیا؟ نہیں ہوگا نا۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا لفظ نہ بھی ہوں، نقش نہ بھی ہوں، زبان پہ کچھ آئے بھی نہیں، جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اور جب اللہ نے حضور کو سارا کچھ سکھا دیا، اب وہاں نہ الفاظ کی ضرورت ہے نہ نقش کی ضرورت ہے، جو کچھ دل میں کسی کے ہے حضور اس کو پڑھ لیتے تھے، جان لیتے تھے۔ یہاں تک اس کی مثال میں عرض کروں، حدیث شریف میں آیا کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اونٹ بگڑ گیا ہے اور وہ کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، جو جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے۔ حضور گئے اس کے باغ میں تو وہ بگڑا ہوا تھا اونٹ، اور اونٹ اگر بگڑ جائے نا تو اس کے قریب نہیں جاتے، وہ اونٹ کھا جاتا ہے۔ تو حضور جانے لگے، صحابہ نے حضور کو روکا، یا رسول اللہ روکے ہمیں ڈر لگتا ہے آپ کو اونٹ نقصان پہنچا دے گا۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ حضور گئے، وہ اونٹ وہاں کھڑا ہوا تھا جو بگڑا ہوا تھا، حضور اس اونٹ کے قریب گئے، روایت میں آیا اس اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، اور اس کے بعد وہ کچھ اپنے ہونٹ ہلانے لگا، وہ اونٹ اپنے ہونٹ ہلانے لگا۔ حضور نے وہ بات سنی اور آ گئے، اور اونٹ کے مالک کو بلایا، مالک کو بلا کر حضور نے فرمایا اے اونٹ کے مالک، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا تھا کہ تو کام اس سے پورا لیتا ہے، کھانا پورا نہیں دیتا۔ کیا سمجھے اس واقعے سے کہ حضور کا علم ایسا ہے، حضور تو وہ بولی بھی جانتے ہیں جو لکھنے میں نہیں آتی، جو بے زبان ہے میرے مصطفیٰ اس کی زبان بھی جانتے ہیں، حضور اس کی زبان بھی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس علم میں سے ہمیں بھی کچھ علم عطا فرما دے، اس علم سے ہمارے دلوں کو، عقلوں کو، خیالات کو، دماغوں کو روشن فرما دے، اور اس علم کی برکتیں اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔